فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، قرآن مجید کی دو آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں. اس میں سے جو دوسری آیت ہے، اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں. وہ وصیت کیا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. انہوں نے فرمایا کہ ہم اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جن کے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام جن کی پرستش کرتے ہیں. ہم اسی ایک الہ کی عبادت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہیں. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس آیت کو ہر جگہ لکھ کر آویزاں کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اور ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے بیٹوں سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، مرنے والا جب مرتا ہے اور اس کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، عام اصول اور ضابطہ تو یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا کچھ زبانی وصیت بھی کرتا ہے اور کچھ تحریری وصیت بھی کرتا ہے. زبانی وصیت تو یہ کرتا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں ہمیشہ کے لیے اس دار فانی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے بیٹوں، میرے بعد تم لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، آپس میں مل جل کے رہنا، اور میں نے تمہارے لیے بہت سا مال کما کے رکھا ہے، تم آپس میں اسے تقسیم کر لینا اور اچھی زندگی گزارنا. اور کوئی بہت ہی مالدار ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے وہ خزانہ فلاں جگہ چھپا کے رکھا ہے، تمہیں معلوم نہیں تھا، اب میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ خزانہ فلاں جگہ ہے، تم اسے نکال لینا. اور بعض لوگ یہ بھی وصیت کرتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلا کے، اولاد کو بلا کے یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بیٹو، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم
حقوق اللہ کا بھی اہتمام کرنا، حقوق العباد کا بھی اہتمام کرنا، اور میرے ذمے کچھ لوگوں کا قرضہ ہے، اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ان لوگوں کو وہ قرضہ بھی ادا کرنا، اور یتیموں، بے سہارا، مجبور لوگوں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ تلقین کرتے ہیں، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خزانہ فلاں جگہ رکھا ہے، تم آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اور میرے مال کو کمانا، میرے مال کو حاصل کرنا اور اچھے طریقے سے اس کو تقسیم کرنا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، فانی چیزوں کی آپ نے ترغیب نہیں دی، بلکہ باقی رہنے والی چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایمان اور عمل صالح پہ زندگی گزارنا، یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، وہ خود تو ایمان پہ جمے رہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرتا رہے، اور اپنی اولاد کو اور اپنے ماتحتوں کو اس بات کی تلقین کرے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دنیا تو چھوڑنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جائے گا، ہر ایک کا ایک وقت ہے، پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کب آئے اور روح نکال لے۔ انسان مسکراتا رہتا ہے، شادیوں کی تقریب میں رہتا ہے، دعوتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کو دعوتوں میں مدعو کرتا ہے، فنکشن ہالوں میں رہتا ہے، ایک موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پہلے تو خوشی کا ماحول تھا، سارے لوگ اس کی دعوت میں شریک تھے، مختلف کھانے بنائے گئے تھے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ساری محفل پہ، سارے لوگوں پہ ایک سناٹا چھا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک یقینی چیز ہے، ہر آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس دنیا میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہمارا بھی نمبر آئے گا، کب آئے گا پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ موت تو بہرحال یقینی ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑے عجیب اشعار کہے ہیں، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ طریقہ کیا ہے، دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم، جل لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے۔ دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم، جل لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے۔ 6 پیسے والا تھا، چکنی پارٹی تھی، تو دنیا میں لوگ اس کے قریب تھے، قریب رہیں گے تو کچھ ملے گا۔ دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم، جل لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے۔ یہ بھی تو کرنا ہے مجھے، وہ بھی تو کرنا ہے مجھے، جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے۔ جن کو ذہن تھا کل تک اپنی عمارت پر، نام تک بھول گئی آہ یہ دنیا کیا ہے۔ کل تو آغوش محبت کے مزے لیتے تھے، آج آغوش لحد میں ہے یہ قصہ کیا ہے۔ 2 گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل، پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے۔ کتنے دن روئیں گے؟ 2 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینے۔ 2 گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل، پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنے ماتحتوں سے متعلق یہ سوال کرے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اور جو بندہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو ٹھہرانا ہے، نہ اللہ کے صفات میں کسی کو ٹھہرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، اسی کے کرنے سے کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، بارشوں کا ہونا،
اور سردیوں کا آنا، دھوپ کا آنا، موسموں کا تبدیل ہونا، بچوں کا ہونا، بچیوں کا ہونا، صحت کا ہونا، بیماری کا ہونا، مذکر کا ہونا، مؤنث کا ہونا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کرنے اور دھرنے والی جو ذات ہے اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سب کا موضوع یہی توحید رہا، لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات مضبوط کرتے رہے، دیکھو کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے سامنے اپنے ماتھے اور پیشانی کو جھکاؤ۔ دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لوگوں ایک اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، لیکن لوگ ان پر ظلم کرتے رہے، بدن پر پتھر برساتے رہے، اس کے نتیجے میں آپ کا جسم لہو لہان ہوتا رہا، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ 950 سال کی لمبی مدت تک آپ مسلسل لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنے لمبے عرصے تک آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن آپ کے جسم میں کوئی بال سفید نہیں ہوا تھا، کوئی بال سفید نہیں ہوا، اور کوئی آپ کا دانت نہیں ٹوٹا، اتنے لمبے عرصے تک بلانے کے باوجود بھی۔ جس طرح جوانی میں قوت اور طاقت آدمی کو رہا کرتی تھی، اسی طرح بڑھاپے میں بھی وہی طاقت آپ کے پاس تھی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام مکے میں 13 سال لوگوں پہ محنت فرمائے۔ کس چیز پہ محنت فرمائے؟ جو کچھ ہوتا ہے وہ خالق سے ہوتا ہے، مالک سے ہوتا ہے، وہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس زمانے میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہر قسم کی برائیاں اس زمانے میں موجود تھیں۔ لوگ کئی معبودان باطل کی پرستش کیا کرتے تھے، سفر میں جاتے تو سفر کا معبود الگ ہوتا، اور اپنے گھر میں رہتے تو گھر کا معبود الگ ہوتا، اور بہت سے چیزوں کو معبود بنا کے رکھے تھے۔ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ تو معبودان باطل کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اے لوگوں موحد بن جاؤ، ایک اللہ کو مانو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، توحید میں نجات ہے، توحید میں نجات ہے، اور شرک میں ہلاکت ہے۔ اور یہ شرک یہ بدترین گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے، اتنا یہ بدترین گناہ ہے۔ تو امت مسلمہ کی اکثریت دین سے ناواقفیت کے نتیجے میں بہت سے ایسے اعمال کا صدور ان سے ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان نہیں رہتے۔ شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں رہتے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام مکے کی جو 13 سالہ زندگی میں لوگوں پہ محنت فرمائے، کتابوں میں لکھا ہے کہ 13 سالہ جو زندگی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکے کی، اس پر اللہ کے نبی نے صرف لوگوں کے قلوب پہ یہ محنت فرمائی کہ جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ کو مانو۔ 75% حصہ ایمانیات سے متعلق ہے، اور 25% حصہ تعلیم اور مسائل سے متعلق ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کی وحدانیت یہ کتنی اہم چیز ہے، اس میں ذرا بھی تزلزل پایا جائے، ذرا کمزوری آ گئی، ہمارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ ہم کتنے بھی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، کار خیر کریں، لیکن
اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ذرا سا کمزوری ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہمارے سب اعمال بیکار ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اپنی صفات میں یکتا ہے، یہ عقیدہ آدمی کا مضبوط ہونا چاہیے۔ سلسلہ قادریہ کمالیہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ کمال اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک شعر ہے، 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے، 4 شرکاں 4 سرکاں ہیں تجھے، ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے۔ سرک کس کو بولتے؟ گھیٹی کو، پھندے کو بولتے۔ امت مسلمہ کی اکثریت 4 شرکوں کے پھندے کو یعنی اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے، اپنے گلے سے نہیں نکالیں گے، ہم اللہ کی ذات کو نہیں پا سکتے۔ وہ 4 شرکاں کیا ہے؟ ایک ہے شرک فی الآثار، دوسرا شرک فی الافعال، تیسرا شرک فی الصفات، چوتھا شرک فی الذات۔ اسی کو فرمایا گیا ہے 4 شرکاں 4 سرکاں ہے تجھے، ان کو سرکا، ان کو ہٹا دیا تو یار حاصل ہو تجھے۔ اللہ، یار کے مطلب اللہ تجھے مل جائے گا۔ ان کو تو ہٹا دیں گا تو اللہ تجھے مل جائے گا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے شرک فی الآثار۔ شرک فی الآثار کس کو کہتے ہیں؟ یہ کائنات پوری آثار اللہ ہے۔ اثر کی جمع آثار، نشانی علامات کو بولتے ہیں۔ یہ سب آثار اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا کیا ہے اللہ کی نشانیاں؟ زمین، یہ اللہ کی نشانی، آسمان، یہ اللہ کی نشانی، پہاڑ، سمندر، حیوانات، نباتات، جمادات اور کیڑے مکوڑے، یہ سب آثار اللہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ آثار اللہ ہے۔ اس پہ آدمی کی نظر پڑے تو آدمی کیا بولے؟ کیا بولنا؟ یہ سب مخلوق ہیں، اللہ اس کے خالق ہیں، اللہ اس کے مالک ہیں۔ سب مخلوق، اللہ اس کے خالق، اللہ اس کے مالک۔ اور انفسی بہت سی چیزیں، اپنے اندرون میں بہت سی چیزیں ہیں، سر سے لے کر پیر تک۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک کے 2 سوراخ ہے، اور ہاتھ 2 پیر ہیں، دھڑکنے والا دل ہے، اور بہت سے اعضاء ہیں۔ ان پہ بھی آدمی غور و فکر کرے اور یہ کہے کہ یہ میرے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں اصل میں؟ اللہ کے ہیں۔ آفاقی چیزوں پہ نظر پڑے تو آدمی یہ کہے کہ سب مخلوق، اللہ اس کے خالق، اللہ اس کے مالک۔ انفس پہ غور کرے، انفس پہ غور کرنے کے بعد کہے یہ جو اعضاء میرے پاس ہیں یہ اصل میں میرے نہیں ہیں بلکہ بطور امانت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس رکھے ہیں، میں اس کا حقیقی مالک نہیں ہوں۔ جب ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اپنے اعضاء میں سے، تو اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے قیامت کے دن۔ آنکھ کا غلط استعمال ہوا تو آنکھ کے بارے میں پوچھیں گے، ہاتھ کا غلط استعمال ہوا تو ہاتھ کو تو نے غلط کیوں استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شرک فی الآثار۔ جب یہ آثار پہ نظر پڑے، نشانیوں پہ نظر پڑے تو آدمی یہ بولے کہ یہ سب مخلوق، اللہ اس کے خالق، اللہ اس کے مالک۔ کوئی آدمی خالقیت اور مالکیت کی نسبت کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، کیا بول رہا؟ آسمان میرا بول رہا، زمین میری بول رہا، درخت، پہاڑ، جمادات، نباتات، تو کیا بول رہا؟ میرے بول رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الآثار۔ اس کو کیا بولتے؟ شرک فی الآثار۔ اور اندرونی چیزوں کے بارے میں یہ بول رہا، آنکھ میری، کان میرے، ہاتھ میرے، دل میرا، پیر میرے، اور اس کو اصلاً اپنی سمجھ رہا ہے، اندرونی چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اس کو شرک فی الآثار کہتے ہیں۔ خالقیت اور مالکیت کی نسبت کو اپنی طرف کرنا یہ شرک فی الآثار ہے۔
اور خالقیت اور مالکیت کی نسبت کو اللہ کی طرف منتقل کرنا. اس کے خالق اور مالک اللہ ہیں، آفاق کے بھی اللہ خالق اور مالک ہیں، انفس کے بھی اللہ خالق اور مالک ہیں. اس نسبت کو اللہ کی طرف منتقل کرنا یہ توحید فی الآثار ہے. سمجھ میں آیا؟ شرک فی الآثار کہتے ہیں خالق اور مالکیت کی نسبت کو اپنی طرف منسوب کرنا، بولنا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، یہ شرک فی الآثار. خالقیت اور مالکیت کی نسبت کو اللہ کی طرف منتقل کرنا، اللہ ہی آسمان کے خالق، اللہ ہی زمین کے خالق، اور میرے جتنے اعضاء ہیں سب کے اللہ ہی خالق ہیں، یہ کہنا اور یہ سمجھنا اور یہ جاننا، اس کو کہتے ہیں توحید فی الآثار. شرک فی الآثار اور توحید فی الآثار ایک چیز. دوسرا ہے شرک فی الافعال. فعل کس کو بولتے؟ کام کو بولتے. فاعل بولتے کرنے والے کو بولتے. شرک فی الافعال کا مطلب ہے مخلوق کو فاعل سمجھنا، کرنے والا سمجھنا. مخلوق کرنے والی ہے؟ مخلوق کرنے والی ہے نہیں. لیکن آدمی کیا بولتا؟ میں دیکھتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں بولتا ہوں. ان کر رہا، ان نہیں کر رہا، اس سے کروایا جا رہا ہے. ان بولتا نہیں، اس سے کہلوایا جا رہا ہے. ان دیکھتا نہیں، اللہ اسے بصارت دے رہے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے. اگر دیکھنا اس کی ذات میں ہوتا تو کتنے لوگ ہیں جو ہماری جیسی آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ نابینا ہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. دیکھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ بصارت دے رہے ہیں تو ان دیکھ رہا ہے. ہاتھوں میں قوت دے رہے ہیں تو کسی چیز کو پکڑ رہا ہے، کسی کا تعاون کر رہا ہے. پیروں میں قوت دے رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے. تو شرک فی الافعال کہتے ہیں کہ مخلوق کو فاعل سمجھنا، اور خالق کو کیا ہے؟ فاعل سمجھنا، کرنے والا سمجھنا. یہ ہے توحید فی الافعال. توحید فی الافعال. اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ فیان ہے. فیان کیا خود بخود حرکت کرتا؟ بھائی تقریر نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے سے میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ کے فہم سے قریب کرنے کے لیے. یہ پنکھا ہے، پنکھا حرکت سے خالی، حرکت سے خالی. اس میں حرکت کب آتی؟ جب اس میں کرنٹ آتا ہے تو پنکھا حرکت کرنے لگتا ہے. پنکھا کیا ہے؟ حرکت کرنے لگتا ہے. تو آپ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی خالق فعل ہیں. کام کو وہ پیدا کرتے ہیں اور فعل کو پیدا کر کے بندے کو وہ فعل امانت کے طور پہ دے رہے ہیں. اس کو استعمال کرنے کی قابلیت اس کے پاس ہے. اس فعل کو استعمال کرنے کی قابلیت اس کے پاس ہے، جس کو قابلیت فعلیہ بھی کہتے ہیں. قابلیت فعلیہ. تو پنکھا از خود حرکت نہیں کر سکتا، جب اس میں کرنٹ آتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے. تو کرنٹ کیا ہے؟ کرنٹ بولیے خالق فعل، اور پنکھا کاسب فعل. جو کرنٹ اس پنکھے کے اندر آ رہا ہے، اس کرنٹ کو قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اس واسطے پنکھا کاسب فعل اور کرنٹ کیا ہے؟ خالق فعل. اب اپنی باڑی کے بارے میں سمجھو، فیان کے درجے میں اس کو رکھ لو اپنی باڑی کو. ہماری باڑی ہے، ہم از خود حرکت نہیں کر رہے ہیں. کوئی چیز ہماری حرکت نہیں کر رہی. حرکت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. اللہ ہماری آنکھ میں بصارت دے رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ ہماری زبان میں قوت دے رہے ہیں تو ہم کچھ بول رہے ہیں. اور اللہ ہمارے پاؤں میں طاقت دے رہے ہیں تو ہم چل رہے ہیں. اور اسی طرح یہ دھڑکنے والا دل یہ دھڑک رہا ہے
تو ہم کیا ہے، ہماری زندگی ہے اسی پر ہماری حیات کا دار و مدار ہے، تو ہم کیا ہیں، کاسب فعل ہیں اور اللہ خالق فعل ہیں، اور اثر کو یعنی اللہ کے فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے، جس کو قابلیت فعلیہ کہتے ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ موضوع ذرا خشک ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ایک مجلس میں بار بار اس کو سنتے رہیں گے تو کیا ہے سمجھ میں آتا، ایک مجلس میں بیٹھیں گے تو سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ تعلیمات ایسی ہیں کہ بار بار سنتے رہنے سے کیا ہے آدمی کے دل میں چیز اترتی۔ تو اتنا تو آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اتنی لمبی چوڑی 10-20 منٹ کی تقریر میں 1-2 باتیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے یقین ہے پوری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بڑے دقیق یہ چیزیں ہیں، اس کو بار بار سننا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی خالق فعل ہیں اور بندہ کاسب فعل ہے، اور بندہ اپنے آپ کو خالق فعل سمجھ رہا تو کیا کر رہا، شرک کر رہا، اس کو شرک افعالی کہتے ہیں، اور اللہ کو کاسب فعل سمجھ رہا تو کیا کر رہا، کفر کر رہا۔ اور اللہ کو خالق فعل جاننا اور اپنے کو کاسب فعل جاننا اور ماننا، یہ توحید افعالی ہے۔ یہ کیا ہے، توحید افعالی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھا۔ اللہ کو خالق فعل جاننا اور ماننا اور اپنے کو کاسب فعل جاننا اور ماننا، یہ ہے توحید افعالی۔ خالق فعل اپنے کو سمجھا اگر، خالق فعل اپنے کو سمجھا اگر، یہی شرک افعال ہے سر بسر۔ خالق فعل اپنے کو سمجھا اگر، یہی شرک افعال ہے سر بسر۔ خدا خالق فعل ہے جان لے، خدا خالق فعل ہے جان لے، یہ توحید افعال ہے مان لے۔ بندہ کاسب فعل ہے اے ہم نشیں، بندہ کاسب فعل ہے اے ہم نشیں، تیرا امتحان ہے یہی بالیقین، تیرا امتحان ہے یہی بالیقین۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے غالباً حضرت شاہ عبد القیوم جاوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ باتیں آپ حضرات سنتے رہیے۔ وہاں یہ تعلیمات کیا ہیں، ذرا سا ایک دم ایک مجلس میں سمجھ میں نہیں آتی، بار بار بیٹھنے سے سننے سے کیا ہے دل میں اترتی ہیں۔ اس موقع پر جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔